بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج سوچا کہ لائیو آتی ہوں اور بڑی ہی انٹرسٹنگ 2-4 باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے. میں نے تو گلا بھی تھوڑا سا ناساز ہے. ایک تو عجیب سا موسم ہے، شاید اس کا بھی ایک اثر ہے. اس وقت سیمسٹر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے یونیورسٹیز کے اندر، اینڈ ایوری بڈی از wrapping up the semester and I had MPhil last class today. So I thought کہ کیوں نہ آپ سے کچھ امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کروں. امپورٹنٹ موضوع کا جو آج تھوڑی سی سٹوری لائن ہے، تھوڑی سی سٹوری ہے، تھوڑی لمبی بھی ہو جائے گی، لیکن بہرحال آپ سنیے گا، ذرا برداشت کیجیے گا. پچھلے دنوں میں ہی کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی. وی ور سٹنگ ان دا گروپ اینڈ وی ور ڈسکسنگ آر لائفز، آر issues, challenges and problems, and I was just thinking something to share it with you. میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے اس موضوع پہ بات کروں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ طاقت دی ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو بھی اپنی اسٹرینتھ میں تبدیل کر سکتا ہے. لیکن یہ جو سوچ ہے اپنی کمزوری کو اپنی اسٹرینتھ میں تبدیل کرنا، یہ بڑے ہی کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے. اب وہ کس طریقے سے، یہ میں نیچے جو بھی کامنٹس آ رہے ہوں گے یہ میں بعد میں پڑھوں گی، لیکن میں چونکہ ایک تمہید باندھ رہی ہوں تو یہ ضروری ہے کہ میں اس تمہید کو پہلے کمپلیٹ کروں. کچھ دوستیں کہہ رہی تھیں کہ کچھ میری دوستیں ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، کچھ ہیں جو ان میرڈ ہیں، کچھ کا سٹیٹس جو ہے ڈیفرنٹ ہے. ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. تو میں نے ان میں سے ایک دوست کو اپنی کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد نہیں دی یا تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوئی یا کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ چیز تمہارے حق میں بھی تو جا سکتی ہے نا. تم اس کو کیوں صرف نیگیٹو یا یہی سوچ رہی ہو کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے؟ ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے، آپ ان ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچیں جن کی اولاد ہے لیکن وہ دن رات اپنی ضروریات کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے اس فائنینشیل کنڈیشن کے اندر جو ہمارا ملک اس وقت ہے اس میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں. تو چیرش اور انجوائے کرنا زندگی تو ایک دوسری بات ہے. پھر آپ ان لوگوں کے بارے میں، جب آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہوتی ہے، تو آپ کو ہر وقت یہ سوچ رہتی ہے کہ یہ ایک اچھا انسان بن جائے. بیٹی بھی ہو چاہے بیٹا ہو، تو یہی آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے آسانی پیدا کر لوں. پھر جب بچے چھوٹے سے، بچوں کی جو ایج ہوتی ہے نا، وہ لیٹ سپوز ان کے پہلے سال سے لے کر کوئی 6 سال تک کی وہ ایج ہے جس میں بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، بولتا ہے اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ایج ہوتی ہے نا ان کی کرالنگ والی ایج، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، 8ویں 9ویں میں جاتے ہیں، 10ویں کلاس میں جاتی ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں، تو ان کی دوستیاں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ان کی اپنی خیال ہوتے ہیں، اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اور اسی کے اندر وہ زیادہ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی قدرے کم ہو جاتی ہے، ان کی اور امبیشنز ہوتے ہیں. پھر آگے دیکھیں یونیورسٹی لائف کے اندر ایک پورا ہی نیا سیٹ اپ ہوتا ہے. زندگی میں آگے جانے کی جو جدوجہد ہے اس میں وہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان کی ایفرٹس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں ان کا بچہ یہ لائن یا اس طرح کا بنے، ایک اچھا انسان بنے، یا اس طرح کی چیز کو اڈاپٹ کرے، لیکن وہ نہیں کر سکتے اس کو پش، یا ان کا انفلوئنس اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو یہ جو پیرنٹ ہوڈ ہے یا ماں بننا، باپ بننا ہے، یہ چیزیں چیلنجز بھی لاتی ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو اولاد کی، جن کے پاس نہ ہو نعمت یا اولاد نہ ہو، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ کمی ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے اس کمی کے، اگر یہ کمی نہ ہوتی تو جو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز اٹیچ ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اسٹرکچرز کمزور ہیں، اس طرح کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے، تو زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں ان کی جوانی، ان کی خواہشات، ان کی زندگی کی
جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ان سب چیزوں کے اندر ہی گم ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی ذات تو کہیں غائب بھی ہو جاتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے یا اولاد نہ ہو. نو، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. آئی ایم اے بگ فین اینڈ فیور پرسن کہ بچوں کی پریزنس زندگی میں کتنی زیادہ اچھی چیز ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص اسٹرکچر میں رکھا ہے، ایک خاص زندگی کے رویے میں رکھا ہے جہاں پر کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، تو سی دا برائٹر سائڈ، سی دا ادر سائڈ کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے مشکل ہیں، تو آسانیاں بھی ہوں گی. تو آپ کا جو فوکس ہے وہ آسانیوں کی طرف ہو تو ہی آپ کی زندگی ایک اچھی اور خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے. پھر انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوں، دکھ ہوں، افسوس ہوں، پریشانیاں ہوں، شادمانیاں ہوں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں اور انسان کوشش اور دعا کر سکتا ہے لیکن اس کے بیونڈ اس کی پاور نہیں ہے. آخری اختیار اور پہلا اختیار یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو آپ یہ سوچ کر انسان کو اپنی زندگی کو ایک نقطے پر جو ہے وہ مرکوز نہیں کر دینا چاہیے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا آج کی کنورسیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے، اچھائی، برائی، خوشی، غمی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹن ہے. لیکن ہم کوشش سے، محنت سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس سے جڑی ہوئی چیز ہے، شاید ہمارے دل میں خاص طور پہ خواتین کے دل میں کمی کا احساس زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو حوالے سے خواتین کو معیار کیا جاتا ہے یا ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. یہ دو اہم پوائنٹ ہیں جس پہ ہم اپنے معاشرے میں خواتین کو معیار کرتے ہیں، ریٹ کرتے ہیں. تو اگر ان دونوں کے اندر سے کسی ایک چیز کی غیر موجودگی ہو یا نہ موجود ہو تو ہم اسی کے اوپر اس کی پوری پرسنالٹی کو بیس کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی زندگی میں اور واقعات، معاملات کس حد تک کامیاب یا ناکام چل رہے ہیں، وہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. چونکہ معاشرہ خواتین کے سٹیٹس کو نیرو ڈیفائن کرتا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی خواتین کو نیرو ڈیفائن کرتے ہیں اور خواتین بھی اپنے آپ کو نیرو ڈیفائن کرتی ہیں اور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ چاہے وہ کتنی کامیاب انٹرپرینیور ہوں، چاہے وہ کتنی کامیاب بزنس ویمن ہوں، لائرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، لیکن جب تک ان کی زندگی میں یہ دو ایلیمنٹ پورے نہیں ہوں گے نا، وہ مکمل عورت نہیں کہلائیں گی. حالانکہ مکمل جو ہے کوئی انسان ہوتا ہی نہیں ہے، مکمل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ جو ایک ڈیکورم ہے یا یہ جو ایک گفتگو ہے پوری آج میں نے کی ہے آپ کی لائف کے اندر، وہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی چیز عطا کرے یا چھین لے تو اس کی ذات کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ وہ جس بھی حال میں رکھے اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق حاصل ہو. تو میرا یہ ماننا ہے کہ وین لائف گیوز یو لیمن میک لیمنیٹ، تو پھر اس بیسٹ یوز آف اٹ اور اس کو کریں. کیونکہ میں بہت ساری اپنی دوستوں کو بھی جانتی ہوں، دے آر ویری ویری گڈ پروفیشنل خواتین، اور بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں نہیں بھی ہیں لیکن بہت ساری ہیں بھی. تو دیکھیں نا، آپ کا بہت ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ان چیزوں پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں جو شاید آپ ادروائز نہ کر سکیں. تو یہ جو سوچ ہے نا، میک یور لائف ایزی اینڈ ٹیک اے کنٹرول آف یور مائنڈ and ask yourself few questions that am I good in this current stage in which God has put me in. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی کنٹمپرری سچویشن میں ڈالا ہے وہ آپ کی مختلف ہوگی، کسی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کی مختلف ہوگی، کسی آپ کی اور دوست کی مختلف ہوگی. جس بھی سچویشن میں ڈالا ہے، کیا وہ اس کے اندر بیٹر سیل کر رہا ہے، کیا اس کے اندر وہ بیٹر فیل کر رہا ہے، وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. So if you are dealing with your situation in a good way, in a happy way,
تو آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور رو دھو کے بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں, خوش رہ کے بھی گزار سکتے ہیں. اٹس یور چوائس. سو کوشش کریں زندگی کو شکر گزاری کے ساتھ اور خوش رہ کر گزاریں. یہی اللہ تعالیٰ بھی انسان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ہمیں خود سے اپنے آپ سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف, بی ہائیڈریٹڈ. بہت ٹیمپریچر لاہور کا بڑا ہوا ہے, اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.